یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا یہ جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں تو نظر یہ آتا ہے کہ علماء کا جو تصور تھا مذہب کے بارے میں اس سے بھی کہیں عظیم تر ایک زیادہ جامع تصور جو تھا وہ مسلم لیگ کے ان اکابر کے ذہن میں تھا جو مذہب کے بجائے اس کو دین سمجھتے تھے. تو کیا اتنا بڑا کام اور اس کے لیے کوئی پیپر ورک اور ایک اسلام کی ماڈرن اسٹیٹ کا جس میں اسلام بطور دین جو ہے وہ رائج کیا جا سکے اور پورے زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی کارفرمائی ہو، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں کوئی ایسا سیل موجود تھا یا مسلم لیگ کے اکابرین نے اس کا پیپر ورک کیا تھا؟ جبکہ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں یہ سلوگنزم کے طور پر تو شاید استعمال ہوا ہو، لیکن کوئی اس قسم کی تحقیقی کام یا اتنا بڑے کام کا بیڑا اٹھانے والے کوئی نظر تو نہیں آتے. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ مسلم لیگ کی تاریخ کے زمانے میں تمام توجہات مرتکز تھیں اس پہ، تمام کوششیں جو تھیں اس محور کے گرد تھیں کہ یہ جو ہندوستان کی تقسیم ہونے والی ہے اس تقسیم میں مسلمانوں کو الگ خطہ زمین ملے، اس میں یہ اپنی الگ مملکت قائم کرے. چوموکھی لڑائی تھی جو لڑ رہا تھا قائد اعظم علامہ اقبال کو اس سے پہلے وفات پا چکے تھے، انگریز کے خلاف، ہندو کے خلاف، خود مسلمان کے خلاف، علماء کے خلاف، کہ ایک خطہ زمین حاصل ہو جائے جس میں ہم اپنے تصور کی مملکت قائم کر سکیں. یہ اتنی بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی لڑائی تھی، اور ان کے پاس اتنا کم سامان تھا کہ کسی دوسری فکر کی طرف توجہ دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا اس زمانے میں. دن رات یہی جو کشمکش تھی ان کے ساتھ، اور مزاحمت اور تخاصم، لڑائی جنگ ان لوگوں کے ساتھ جو تھی، سارا وقت اس میں صرف ہو رہا تھا. یہ جو چیز آپ نے صحیح تو کہا کہ اس وقت اصل جنگ یہ تھی اور اصل جدوجہد یہ تھی کہ پاکستان حاصل کیا. جیسا کہ انہوں نے پوچھا کہ جو دینی یا اسلامی مملکت کا جو تصور ہے، تو یہ بتائیے کہ قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ذہن میں کیا تھا کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد کون لوگ ہوں گے جو اس مملکت کا خاکہ بنائیں گے؟ یہ لوگ کا سوال ہی نہیں تھا جی. میں نے کہا کہ وہ جنگ اتنی محیط تھی اس زمانے میں کہ ان سوالات کے سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں تھی. ہم تو حیران ہیں کہ وہ تنہا وہ شخص جو تھا وہ کس طرح سے یہ لڑائی لڑ رہا تھا صاحب. ہم تو عینی شاہد تھے اس چیز کی، فرصت ہی نہیں تھی اس چیز کی. نہ یہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد کون لوگ ہوں گے، اس کی جزیات کیا ہوں گی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی، اس چیز کے لیے بالکل فرصت نہیں تھی. اور اس لیے کہ ذہن میں یہ تھا کہ وہاں جائیں گے تو اطمینان سے خطہ زمین حاصل ہوگا. یہ ساری لڑائی ختم ہو چکی ہوگی، نہ انگریز کے ساتھ ہوگی، نہ ہندو کے ساتھ ہوگی، نہ مسلمان علماء کے ساتھ یہ جنگ ہوگی. ہم ہوں گے، خطہ زمین ہوگا، مملکت ہوگی، وہاں بیٹھ کے یہ سب کچھ سوچ لیا جائے گا. اچھا، یہ فرمایا کہ یہ فرمایا کہ جب یہ اسٹیٹ بن گئی، پاکستان کا مقصد جو تھا اس کے قیام کا وہ پورا ہو گیا اور ایک ریاست ہمیں مل گئی، تو اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں کیا نقشہ آتا ہے کہ یہی کام جس کے بارے میں آپ نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کس لیول پر ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ مسلم لیگ پارٹی ہے، وہ تو حکومت میں چلی جاتی ہے، وہ حکومت بناتی ہے. اور کیا اگر جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پر فکری کام ہے، انٹلیکچوئلز کا کام ہے، یہ غالباً پولیٹیشینز کا ان معنوں میں کام نہیں ہے، ووٹ لینا اور ووٹ دینا اور اسمبلیاں بنانا، یہ اس سے کہیں بڑا اور عظیم تر کام ہے جو صرف اہل فکر ہی کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہاں کہیں آ کر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے پاکستان کے قیام کے بعد کہ وہ سیل نہیں بن سکے یا وہ ادارہ قائم نہیں ہو سکے جو اس پر کام کر سکتے؟ جی، یہاں آنے کے بعد پہلی بدقسمتی ہماری یہ کہ قائد اعظم وہ یوں کہنے کے لیے سانس تو وہ لیتے رہے، 1 سال زندہ نہیں رہے وہ بیچارے. اور قائد اعظم کے بعد پھر باقی سارے پولیٹیشین یہاں رہ گئے. فکری طور پر کوئی اس قسم کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی سیل یہاں نہیں بنا. مسلم لیگ تو پولیٹیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت یہاں ہو گئی تھی. جتنے، جیسا آپ نے فرمایا، جتنے بھی یہ ارباب اقتدار تھے یہ سارے پولیٹیشین ہی ہو گئے یہاں آنے کے بعد. یہ فکری چیز کسی کے ذہن میں بھی یہاں نہیں رہی، کچھ نہیں ہوا اس کے بعد. یہ جو فرمایا نا آپ نے کہ یہاں آنے کے بعد یہ کوتاہی ہوئی ہے، یہاں آنے کے بعد یہ کوتاہی ہوئی، اور بہت بڑا یہ جرم ہے جو یہاں ان کے پاس ہوا. کوئی سیل نہیں بنا، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، بھی فکر نہیں ہوئی. حتیٰ کہ یہ جو اتنا بڑا عظیم مقصد تھا، قائد اعظم نے اپنی مختلف تقریروں کے اندر، بیانات کے اندر اس طرف اشارات کیے تھے
حیدرآباد دکن میں انہوں نے یونیورسٹی کے طلباء کو ایک انٹرویو دیا تھا 1941 میں. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ جس قسم کی مذہبی ریاست کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ مذہبی کا لفظ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لفظ انگریزی کا ریلیجن ہی تھا، اور انگریزی زبان میں دین کے لیے لفظ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں صرف ریلیجن کا لفظ ہے. قائد اعظم اپنے ہاں تو دین کا لفظ استعمال کرتے تھے، انگریزی میں جب کہنا ہوتا تھا تو ریلیجن ہی کہا جاتا تھا. بہرحال ان لڑکوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کی امتیازی خطوط کیا ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اصولی طور پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسلامی مملکت میں اطاعت اور حکمرانی کسی انسان کی نہیں ہوگی، کسی ادارے کی نہیں ہوگی، کسی پارلیمان کی نہیں ہوگی. اس میں اطاعت صرف خدا کی ہوگی، جس کا عملی ذریعہ اس کی کتاب کی حکمرانی. وہ کتاب کی حکمرانی میں اس نے اصول دیے ہیں، حدود متعین کی ہیں. ان کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ کو اجازت ہے کہ ایسے جتنے امور سامنے آئیں ان کی تفصیلات خود طے کرے، بشرطے کہ وہ ان حدود سے ٹکرائیں نہیں. جناب والا یہ فرمائیں کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کو ان کی زندگی میں مہلت نہیں دی، لیکن ایک آگے بڑھنے سے پہلے اور موجودہ دور تک آنے سے پہلے ایک ضروری بات جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے وہ قائد اعظم کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے دستور سال اسمبلی میں کی، اور جس کو کوٹ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ماڈرن لبرل ذہن رکھتے تھے، اور اسلام کے بارے میں ان کی جتنی گفتگو تھی اس کو، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے اس پہ لکھا بھی ہے، شاید یہ سردار شوکت یار صاحب کا بیان ہے کہ اس سے پہلے مختلف باتیں آتی رہی ہیں سامنے، اور اس میں یہی ہے کہ یہ جو انہوں نے دستور سال اسمبلی میں تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے بعد پاکستان میں نہ کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی غیر مسلم ہے، یہ سب کا وطن ہے. اور اس تقریر کے حوالے سے آج یہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے ذہن میں قطعی طور پر یہ تصور نہیں تھا کہ یہاں کوئی اسلامی ریاست بنائی جائے، بلکہ وہ اس کو ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے. تو اس تقریر کے حوالے سے آپ فرمائیں گے کہ اس کا کیا پس منظر تھا اور اس سے قائد کو کیا مفہوم تھا؟ میں نے اس تقریر کے اوپر کو 20 دفعہ لکھا ہے جی. آج شوکت یاد نے ہی نہیں یہ بات اٹھائی، اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی. جو بھی یہاں سیکولر قسم کی حکومت چاہتے ہیں نا، وہ صرف قائد اعظم کی اس ایک تقریر کا حوالہ دے دیتے ہیں. قائد اعظم کی پہلے 10 سال کی تقریر ہے، اس تقریر کے بعد بہرحال وہ کوئی 1 سال ہی سمجھ لیجیے زندہ رہے، اس 1 سال کی تقریر ان تمام کو سامنے رکھیے اور ان میں دیکھیے کہ وہ کیا چاہتے تھے. نہ تو وہ کہیں مریخ سے ٹپک پڑے تھے کہ اس 11 اگست کو ہی آئے اور پہلی تقریر انہوں نے کی اور پھر اس کے بعد کہاں سے چلے گئے اور پھر دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی. 20 سال کی تقریریں انگریز ہندو علماء کے خلاف اسلام کے نقطۂ نگاہ سے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد بھی سال بھر کی تقریریں، میں نے یہ تمام تقریریں ان کی واضح کی، بعد کی تقریریں بھی ان کی جو تھا ان کو بھی میں نے واضح کی، اور ان کی روشنی میں نے یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ 4 اس کے اندر آ گئے ہیں یہ ٹھیک بات ہے. قائد اعظم بڑے محتاط ہوتے تھے الفاظ کے انتخاب میں، لیکن اس زمانے میں حالات ایسے تھے، ان پہ بھی جذبات کا غلبہ تھا. تقسیم کے زمانے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، لٹے پٹے ہوئے قافلے جو آ رہے تھے، یہاں کے اقلیتوں کو یہ خوف تھا کہ مسلمان ہمارے ساتھ وہ انتقام لیں گے جو کچھ وہاں ان کے ساتھ ہوا ہے. مسلمانوں کی تاریخ بھی ہندوؤں کے سامنے کچھ وہ اورنگے والی وہ تاریخ تھی کہ وہ 1.25 من جنیو کاٹ کے اور پھر کھانا کھایا کرتا تھا. یہ بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی. یہاں ان کے ذہن میں ان خدشات کو دور کرنا تھا. اصل میں یہ ٹھیک ہے، میں نے لکھا ہے اس کے اندر جہاں جہاں میں نے مدافعت کی ہے نا اس کی، اس میں لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں اعتراف ہے کہ ان الفاظ کے انتخاب میں ذرا ان سے بھول ہو گئی ہے، لیکن یہ اکیلی تقریر نہیں ہے، یہ 11 کی تقریر ہے، 14 کو بھی تو انہوں نے پھر تقریریں کی ہے. اصل میں اس میں جو استدلال بنایا جاتا ہے جی اس تقریر کے عمومی الفاظ میں اور اسی اصطلاحی مفہوم میں، اس میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک کامیاب سیاستدان بھی تھے، اور عوامی اجتماعات کی تقریریں جو ہیں ان کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، اس میں ایک جذباتی رنگ بھی ہوتا ہے، اس میں پبلک اپروچ بھی ہوتی ہے، لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے.
لیکن دستور ساز اسمبلی میں ایک نئی مملکت کا سربراہ جو کچھ کہے گا وہ اصل بات ہوگی اور اسی کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار ادارے میں بات کر رہا ہے جس کا از خود کام ہی آئین سازی ہے۔ اس اعتبار سے